بسم الله الرحمن الرحيم. عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك موضع شعرة من جنابة فعل بها كذا وكذا من النار. قال علي رضي الله عنه: فمن ثم عاديت رأسي فمن ثم عاديت رأسي فمن ثم عاديت رأسي. سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی نے ایک بال بھی جنابت کا چھوڑ دیا یا اس کے برابر جگہ چھوڑ دی تو اس کے ساتھ ایسے ایسے آگ کا عذاب ہوگا۔ سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ فرماتے ہیں کہ میں نے اسی وجہ سے اپنے سر سے دشمنی کر لی میں نے اسی وجہ سے اپنے سر سے دشمنی کر لی میں نے اسی وجہ سے اپنے سر سے دشمنی کر لی۔ جنابت کا مطلب ہے ایسی حالت میں چلے جانا انسان کا جب اس پر غسل فرض ہو جاتا ہے۔ اس کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ شادی شدہ آدمی ہے، میاں بیوی نے اپنے حقوق ادا کیے، اس کے نتیجے میں غسل فرض ہو جاتا ہے، اور اس کے لیے بھی مکمل جو عمل ہے وہ شرط نہیں ہے۔ اگر دونوں کے جسم کے خاص حصے بغیر کسی لباس کے، بغیر کسی رکاوٹ کے آپس میں مل گئے تو اس سے بھی غسل فرض ہو جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ خواب میں احتلام ہوتا ہے انسان کو، کوئی ایسا خواب دیکھا کہ جس سے جسم لذت آئی اور جسم سے جو مادہ ہے وہ خارج ہو گیا، یا اور کوئی ایسی مجبوری پیش آتی ہے کہ وہ مادہ انسان کا جسم سے خارج ہوتا ہے۔ عورتوں میں بھی ہو سکتا ہے اور مردوں میں بھی یہ دونوں باتیں ہو سکتی ہیں، تو مرد ہو یا عورت دونوں پر غسل فرض ہو جاتا ہے، جس کی کئی صورتیں ہوتی ہیں۔ تو ایسی حالت میں پورا جسم دھونا ضروری ہوتا ہے۔ ایک بال کے برابر بھی اگر جگہ خشک رہ جائے تو اس کا بڑا وبال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ جس آدمی نے ایک بال کی جگہ بھی چھوڑ دی کہ جس کو غسل میں دھویا نہیں ہے، غفلت کی وجہ سے رہ گئی، تو اس آدمی کو پھر آگ کا عذاب ہوگا۔ عذاب کی تفصیل نہیں بتائی لیکن فرمایا کہ ہوگا۔ سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ فرماتے ہیں کہ میں نے اسی وجہ سے، یعنی اس وعید سے ڈر کر کہ اگر ایک بال برابر بھی جگہ خشک رہ گئی تو عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا، میں نے اپنے سر سے دشمنی کر لی۔ یعنی سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ کا اکثر اوقات یہ معمول ہوتا تھا کہ آپ کا سر منڈا ہوتا تھا، اس کو منڈا کر رکھتے تھے، ٹرنڈ کروا کے رکھتے تھے۔ 3 دفعہ اس بات کو دہرایا، یعنی بڑے اہتمام کے ساتھ، اور لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہ یہ مسئلہ معمولی نہیں ہے، اس مسئلے کی وجہ سے میں نے بال چھوڑ دیے۔ گویا کہ بالوں سے ایک زینت کی چیز ہے، لیکن اس وجہ سے کہ کہیں میں جنابت کے اندر نہ رہ جاؤں اور بال جو ہے وہ گیلے نہ ہو پائیں یا ان کے نیچے کی جگہ گیلی نہ ہو پائے، اس وجہ سے بال ہی چھوڑ دیے، یہ شوق ہی ترک کر دیا۔ تو اس حدیث مبارکہ سے ایک تو ہمیں صحابہ کا اس بات کا اہتمام نظر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بات سنی ہے اس پر عمل پیرا ہونے کا کس قدر جذبہ ہے، اور اس عمل کے اندر اگر ان کو یہ لگا کہ کوئی چیز رکاوٹ بن رہی ہے تو اس رکاوٹ کو ختم کر دیا، چاہے اس کے ساتھ دل بستگی ہو، چاہے وہ زینت کی چیز ہو، اچھی لگتی ہو، لیکن حکم اللہ کا مقدم ہے، زینت بعد میں ہے۔ اور دوسری بات جو یہاں قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ سیدنا یہ جو بال منڈوانا ہے، ٹرنڈ کروانا ہے، یہ سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ سے ثابت ہے، اور ان کا اکثر اوقات معمول تھا۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی حج وغیرہ کے موقع پر ایسا کیا ہے، ورنہ اکثر و بیشتر بال رکھے ہیں۔ تو یہ بھی جائز ہے، بلکہ جو ہے اس نیت سے اگر کوئی کرے کہ میرا غسل میں جو ہے وہ آسانی رہے تو مستحب بھی ہے، اچھی بات ہے۔ تو اس کی جو تحقیر ہے وہ نہیں کرنی چاہیے۔ کچھ لوگ اس کے ساتھ ایک طرز عمل جو ہے
یا گفتگو میں انداز گفتگو ایسا ہوتا ہے جیسے اس عمل کی تحقیر ہو رہی ہے، اس کی حقارت کی جا رہی ہے، اس کو نظروں سے گرایا جا رہا ہے، یہ اچھی بات نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک شریعت سے ثابت شدہ ایک کام ہے، ایک عمل ہے، اس کے ساتھ یہ والا طرز عمل نہیں اپنانا چاہیے۔ اللہ تعالی حفاظت فرما، آمین آمین یا رب العالمین۔